اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپین میں ایک گیم کھیلی جاتی ہے جسے بل فائٹنگ کہتے ہیں، جس میں پورا علاقہ جو ہے وہ ایک بیل کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور جو بیل سے اپنے آپ کو بچا لے تو وہ پہلوان کھیلاتا ہے۔ بہت مشہور گیم ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا گیم یہ بل فائٹنگ کا گیم ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ سانپ اور نیولے کو لڑاتے ہیں، وہاں پہ لوگ بیل کو لڑاتے ہیں۔ پھر افغانستان میں ایک گیم ہوتی ہے بز کشی، اس کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ دیہی علاقوں میں پرانے زمانے میں مرغا مرغا کی لڑائی کراتے تھے لوگ، کتے لڑاتے ہیں۔ ہندوستان میں جو ہے وہ پتنگ لڑاتے ہیں لوگ۔ ہمارے ہاں ایک اور اس طرح کا لڑانے کا ایک کھیل ہے جس کو کھیل کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اس کھیل نے ہماری امت کو، ہمارے شیرازے کو، ہماری اجتماعیت کو، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مولیوں کی لڑائی۔ یعنی مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب سے لڑتے رہتے ہیں، اور وہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے جتنی مناظرے کیے اس عالم کو میں نے زیر کیا، اس کو چپ کرایا میں نے۔ بلکہ ایک متولی صاحب تھے ایک مسجد کے، متولی وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے دیکھ بھال کرتے ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری مسجد میں نیا مولوی آیا ہے اور بہت تیز ہے، اتنا تیز ہے کہ چیلنج ہے سارے مولویوں کو، آؤ اس سے بحث کرے کوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی وہ تیز ہے جو دوسروں کو چپ کرائیں، مناظر بن جائیں، اور وہ بھی مسلک کی بنیاد پہ، فروعی اختلاف پہ، جس میں 1400 سال ہو گئے اور ابھی تک یہ اختلافی مسئلے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس متولک کا جو غرور تو میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کتنا جو ہے نا غرور سے، فخر سے کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا مولوی لایا ہوں، چیلنج ہے کوئی مولوی آ کے اس سے بات کر کے دکھائے۔ یعنی ہمارے ہاں بڑا مولوی اس کو کہا جاتا ہے جو دوسرے مولوی صاحب کو چپ کر کے دکھائے۔ حالانکہ سارے علماء نے کتابیں پڑھی ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن ہیں، جس میں ان چیزوں کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کسی کو اپنے علم کے بل بوتے پر دوسرے کو للکارے، اس کو چیلنج دے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، تو اس کی مثال جاہل جیسی ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ عالم کے اندر عاجزی ہوتی ہے، عالم اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ مناظرہ کی تعریف علماء نے بیان کی ہے، التناظر فی دلیل الفریقین، دو گروہ کے درمیان آپس میں بیٹھ کر دونوں کے دلائل کو سننا، ان پہ بحث کرنا کہ آپ کی دلائل میں کتنا وزن ہے اور میری دلیل میں کتنا وزن ہے۔ دونوں اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں اور جو ٹھیک ہو تو اس کی بات مان لی جائے، لیکن یہاں پر اپنی بات ماننے کو شکست تسلیم کیا جاتا ہے، اور اپنی انا میں آ کے بہت سارے لوگ اس سے اجتناب برتتے ہیں کہ میں اپنی بات سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ تو قرآن مجید کی یہ صورت ہے، صورت نساء، 34 نمبر کی یہ صورت ہے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 114۔ ایسے مناظر مسالک جو مسلکوں کے ترجمان اور وکیل بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے مسلک کے، اور مسلک کے جو ہے وہ بھی اس بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں کہ جی اس کا ایک نام ہو جاتا ہے، بڑا نام ہوتا ہے، وہ دوسرے علماء کو زیر کرنا اپنی فتح سمجھتا ہے اور اس پہ بڑا گھمنڈ کرتا ہے۔ ان کو یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے جو ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ ہے سورۃ نساء آیت نمبر 14۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، جتنی بھی لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں نکلے گا، کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی ایٹ دا اینڈ ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ڈسکشن کریں، بحث کریں، آپ مناظریں کریں، لیکن ان 3 ٹاپک کے اوپر کریں جو قرآن ابھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ بحث کریں، مباحثے کریں، تو اس سے کچھ نہ کچھ خیر نکلے گا، کوئی نہ کوئی بھلائی قوم کے سامنے آ جائے گی، امت کے سامنے آ جائے گی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ الا من امر بصدقۃ، ہاں اس کی باتوں میں خیر ہو سکتا ہے جو صدقے کی فضیلت بیان کرے، صدقے کے بارے میں ڈسکشن کرے، صدقے کا حکم کریں، یعنی سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں۔ او معروف، معروف قرآن کے ایک اصطلاح ہے خصوصی جس کو ہم کہتے ہیں نیک کام، لیکن معروف کی کہیں یہ معنی ہمیں نظر نہیں آتے لغت کی کتابوں میں یا تفسیروں میں۔
معروف لفظ سے واضح ہو رہے ہیں، عرف عام، پہچانی جانے والی، یعنی جس کو ہر آدمی اچھا کہے۔ اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے، کنواں کھدواتا ہے، راستہ پکا کرتا ہے، تو ہر شخص اس کو اچھا کہے گا کہ جی یہ اچھا کام ہے۔ عرف عام میں اچھے سمجھے جانے والے کام کو معروف کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ اور تیسرا کام او اصلاح بین الناس۔ او اصلاح بین الناس کے معنی ہے یا کوئی ایسے ڈسکشن کریں آپ، ایسے میٹنگیں جمائیں، ایسے محفلیں لگائیں آپ جس میں لوگوں کی اصلاح کی باتیں ہوں۔ یہاں پر یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کا سوچ ہے، میل کا سوچ ہے، جول کا سوچ ہے، ملاپ کا سوچ ہے۔ توڑنے والی ڈسکشن سے آپ پرہیز برتیں۔ یہ تین کام ہے، اس پہ آپ جتنی ڈسکشن کریں، یعنی ایک دو آدمی میں صلح کرانی ہے، جتنے جرگے ہو، جتنی پنچایتیں ہو، اللہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خیر نکل آئے گا اس سے۔ یا عرف عام میں اچھے سمجھے جانے والے کام کے بارے میں اگر آپ ڈسکشن کرتے ہیں، جرگے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ خیر نکل آئے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ تینوں کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے بہت اچھے اجر سے نوازیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اجر ہیں، دنیا میں بھی لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے۔ اور قرآن نے جب کہہ دیا کہ ایسے باتوں سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، تو جتنے بھی ابھی ہمارے بڑے علماء ہیں پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، ان میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ وہ تعصبات پہ بات نہیں کرتے، وہ مسلک پرستی کے ایشوز پہ بات نہیں کرتے۔ ان کی جو ہے نا کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو جوڑے رکھیں اور صلہ رحمی قائم رکھیں، اتحاد بین المسلمین قائم رکھیں، یہ شیرازہ کہیں بکھر نہ جائیں۔ اور ہماری جو گزشتہ تاریخ رہی ہے، بغداد پہ جب حملہ کیا ہلاکو خان نے، تو ہم سنتے ہیں کہ وہاں 4000 مناظرے ہو رہے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک ہی دن میں تیگ نیح کر دیا، تہس نہس کر دیا، بغداد کو تباہ برباد کر دیا، اور ان کی ساری کتابیں اس نے دریائے نیل میں بہا دی۔ مہینوں دریائے نیل کالا بہتا رہا، کیونکہ وہاں اس قسم کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اس قسم کے مناظرے ہوتے تھے۔ تاریخ کی کتابیں بہت سارے ٹاپک آئے ہیں کہ جس پہ مناظرہ ہو رہا تھا۔ ایک ٹاپک یہ ہے کہ جی مناظرہ ہو رہا تھا کہ جی پگڑی باندھنے کے بعد کتنے جو ہے نا آپ نے اس کے کپڑا باہر چھوڑ لیں۔ اب اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ایشوز اس وقت تھے، لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے کرتے تھے، بلکہ وہاں کے خلیفہ جو تھے اس نے مناظرین رکھے ہوئے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ آئیں اور ان سے بحث کریں اور ان کو چپ کرائیں اور ان کی باتوں کا جواب دیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ہلاکو خان آیا اور اس نے تباہ کر دیا پورے بغداد کو۔ اور اب بھی اس سے کوئی بدتر نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے بھی زیادہ خراب نتیجہ نکل رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، سامنے ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جب میں فرقہ پرستی کے خلاف یا میں کسی ایسی ایشوز کے خلاف کہ کسی مسلک کے اس میں جو ہے نا کسی بات کی نفی کی جا رہی ہوں، جب بھی میں کوئی اتحاد کی، اتفاق کی بات کرتا ہوں، تو میرے سامنے جو اعتراض اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، علماء ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے لوگ غلط ہیں؟ بھائی میں نے کب کہا یہ غلط ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تو عیسائیوں کے بارے میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب، اے عیسائیوں، جو چیزیں ہم میں اور تم میں سیم ہیں، آؤ ان پہ بیٹھ کے بات کریں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، دوسری جگہ ارشاد ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے تنازعات میں مت پڑنا، اختلافات کا شکار مت ہونا، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ آج ہم بزدل بھی ہیں، ہمارا روب بھی ختم ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اتفاق و اتحاد کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا تھا لا اسلام الا بالجماع، اسلام آ ہی نہیں سکتا معاشرے میں جب تک اجتماعیت نہ ہو، جب تک ایک مضبوط کڑی نہ ہو، جب تک ایک پارٹی نہ ہو آپ کی۔ اور پارٹی کب آئے گی؟ ولا جماع الا بالامارہ،
جب اس میں امیر نہ ہو، کوئی بڑا نہ ہو، اور امیر بھی فضول ہے جب تک اس کی بات نہ مانی جائے. ولا عمارت الا بطاعہ، عمارت اس وقت تک صحیح معنوں میں قائم نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان کی اطاعت نہ کریں. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے اور دیگر جو لوگ کے درمیان ہیں. تو مجھے سب سے زیادہ جو اتفاق اور اتحاد کے خلاف لوگ ملتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ علماء ہوتے ہیں. مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 امام غلط ہیں، یہ اتنی مسجدیں بنی ہوئی یہ غلط ہیں. میں ان سے کہتا ہوں قرآن میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے گھر ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے مت بلائیں، ان میں سب کو آنے دیں. وہی لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ان کی ایسی ذہن سازی ہو جاتی ہیں، 10 سال 8 سال 6 سال جو پڑھایا جاتے ہیں اس کی تیاری یہ کروائی جاتی ہیں کہ یہ حزب مخالف کے پاس یہ دلیل ہے، آپ نے اس کے جواب میں ان کو یہ باتیں بتانی ہیں. دوسری پارٹی والوں کو ان کے خلاف تیار کیا جاتا ہے اور نتیجہ ہمارے سامنے. آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ میرے جو ویڈیوز بنانے کا مقصد ہے وہ بھی صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح میں اپنا رول پلے کروں، میں لوگوں کو بتا سکوں کہ جی سب سے اہم چیز تو اتفاق اور اتحاد ہے. اگر یہ ہم میں نہیں رہا تو نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارا دین رہے گا، نہ ہمارا اتحاد برقرار رہے گا، نہ ہمارا بھرم باقی رہے گا. کیونکہ علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، فرد قائم ربطی ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے تو دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں.